بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارے سے جڑی بہت سی خوبصورت چیزیں قصہ پارینہ بنی۔ عید کارڈ کی حسین اور دلکش روایات بھی انہی میں سے ایک ہے، جنہیں جدید ٹیکنالوجی کا ازدہا نگل گیا۔ ہمیں وہ زمانہ اچھی طرح سے یاد ہے جب عید الفطر کو منانے کے لیے رمضان المبارک کے آغاز سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عید الفطر کے کئی رنگ ہیں۔ جیسے جیسے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ملک بھر کے بازار عید کی اشیاء جیسے کپڑوں، چوڑیاں، مہندی اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس تہوار کا خاصہ ہیں اور ان کا رواج کبھی مانند پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ایک رواج ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے دم توڑتا جا رہا ہے اور وہ ہے عید کارڈ بھیجنا۔ کبھی زیادہ تر گھرانوں میں عید کارڈ منتخب کرنے، خریدنے، لکھنے اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجنے پر خاصا وقت لگانا ایک معمول ہوا کرتا تھا، لیکن اب شاذ و نادر ہی ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ عید پر مبارکباد دینے کا رواج اب بھی قائم ہے، لیکن ذریعہ تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ تو اب لوگوں کے پاس عید کارڈز کے اسٹال پر جانے کا وقت ہے اور نہ ہی لوگ انہیں پوسٹ کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عید کے دن موبائل فون نیٹ ورکس پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ سب لوگ عید کی مبارکبادیں SMS کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط نے اپنی افادیت کھو دی ہے تو عید کارڈ کے رواج کی یاد تازہ کرنا اچھا رہے گا، خاص طور پر اس کی اولین دنوں سے جب یہ رواج ہمارے خطے میں نیا نیا فروغ پا رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں عید کارڈ بھیجنے کی روایت کا آغاز 19ویں صدی کے آخری سالوں میں ہوا۔ ویسے تو کئی دولت مند مسلمان گھرانے صدیوں سے سجاوٹ والے خطاطی شدہ پیغامات بھیجا کرتے تھے، لیکن عید کارڈز کی وسیع پیمانے پر دستیابی اور ان کا ڈاک کے ذریعے بھیجا جانا 19ویں صدی کے اواخر میں ہی شروع ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی، ریلوے کا پھیلاؤ اور دوسری، پرنٹنگ کی گئی نئی سہولیات کا متعارف ہونا۔ ایک قدیم روایت میں عید کارڈ بھی ہماری تہذیب کا حصہ رہا ہے۔ عید کارڈ کی روایت کو رشتوں سے اظہار محبت کی روایت کہنا بیجا نہ ہوگا۔ ان محبتوں کی روایتوں کا بھلا کیا بدل، جہاں رمضان میں پیسے جٹا کر عید کارڈ خرید کر بہن بھائی کو اور بھائی بہن کو عید کارڈ دیتے تھے۔ محبتوں کی گواہی دیتے ہوئے سادہ الفاظ، دوریوں میں بھی رشتوں کو نہ بھولنے کا احساس دلاتے ہوئے جملے، محبت اور الفت میں ناز و ادا سے گوندھی ہوئی تحریریں انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزوں پر شبنم کی طرح ٹھنڈی میٹھی قربتیں تخلیق ہی میں سرشار کر دیتی اور اس اظہار کے ذریعے چند لمحوں میں دیرینہ کعبتیں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی۔ سرمایہ کم تھا، فاصلہ زیادہ، مسافت جہاں غسل تھی، لیکن جذبے قیمتی اور احساس سلامت ہوا کرتے تھے۔ عید کارڈ مختلف کمپنیاں ہر سال نئے الفاظ اور ڈیزائن کے ساتھ بنایا کرتی تھیں۔ 90 کی دہائی کی بات ہے کہ عید آنے سے کوئی 10 دن پہلے بازاروں، اسٹیشنری کی دکانوں، گلی اور محلے کے چوراہوں پر عید کارڈز کے اسٹال لگے نظر آتے۔ ان اسٹالز پر مختلف قیمتوں کے عید کارڈ، ان کے علاوہ ان کارڈز پر عید کی مبارکباد اور دعائیں لکھنے کے ساتھ ساتھ عید کے اعشار، چھوٹے چھوٹے کتابچے اور کہیں کہیں تو مختلف رنگوں کی پنسلیں اور قلم بھی ملتے تھے، جن سے کارڈ پر لکھا جائے تو تحریر زیادہ خوبصورت دکھے۔ کارڈ صرف ایک سائیڈ پر مشتمل ہوتے، جن کی پشت پر آپ اپنا پیغام لکھ سکتے تھے۔ 5 روپے، 10 روپے، 15 یا 20 روپے والے کارڈ عمومی طور پر کتابی شکل کے ہوتے تھے۔ ان کی اور ان کے لفافے کی کوالٹی قیمت کے حساب سے بہتر ہوتی چلی جاتی۔ ان کارڈز پر زیادہ تر پھول، کیلی گرافی،
دل یا دل کے ساتھ دل کو چیرتا تیر یا کوئی آرٹ کا نمونہ پرنٹ ہوتا، کچھ پر اسلامی پیغام یا تصاویر ہوتی۔ پھر 20 سے 30 یا اس سے زائد قیمت کے کارڈز تو شاہکار تصور کیے جاتے تھے۔ ایسے کارڈز کسی بھی اسٹال پر بالکل درمیان میں اپنی سب سے قیمتی پروڈکٹ کے طور پر آویزاں کیے جاتے تھے۔ ویسے تو انگریزی میں عید کی مبارکباد دینے والے کارڈ، جن پہ تصاویر بھی ڈیسنٹ قسم کی پرنٹ ہوتی تھیں، وہ بھی تقریباً 15 یا 20 روپے سے اوپر کے ہی ہوتے تھے۔ خیر میں تو رمضان کے آغاز سے ہی پیسے جمع کرنا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ تقریباً ساری کلاس سے ہی دوستی تھی۔ سبھی کو عید کارڈ دینا ہوتا تھا تاکہ کوئی خفا نہ ہو۔ اپنی قوت خرید کے حساب سے میں 1 روپے سے 3 روپے کے کارڈ والی رینج میں ہی خریداری کرتی تھی۔ کارڈ بھیجنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا نے ہر شخص کی مصروفیت اس قدر بڑھا دی ہے کہ آپ ہر کسی کا عید مبارکباد کا میسج پڑھ بھی نہیں پاتے۔ بغیر پڑھے ہی جوابی مبارکباد کا جو میسج آپ نے کسی ایک کو کیا ہوتا ہے، وہی سب کو کاپی پیسٹ کرتے جاتے ہیں۔ اب نہ کارڈ خریدنے اور خریدتے وقت اس شخصیت کو ذہن میں رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے جسے کارڈ آپ نے دینا ہے، نہ عید کی مبارکباد لکھنے کے لیے مغز کھپائی کی کہ اچھے سے اچھا پیغام لکھا جائے۔ چاہے اکثر کارڈز پر تحریری مواد ایک جیسا ہوتا تھا، لیکن سب میں اپنائیت، محبت اور احساس کی خوشبو مختلف ہوتی تھی، اور اکثر لوگ تو خود کو ملنے والے کارڈز کو کئی کئی سال سنبھالے رکھتے تھے اور اکثر نکال کر پڑھا کرتے تھے، محسوس کیا کرتے تھے۔ خیر میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد واٹس ایپ میسج کے زمانوں کا موازنہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کھوئے ہوئے احساس، اس جذبے اور اس اپنائیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے جو ہمیں تمام تر فاصلوں کے باوجود بھی ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا تھا۔ آج ماڈرن ورلڈ میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سہولیات نے شاید ہمیں کچھ ایسے عجیب و غریب انداز میں قریب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔